نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 23۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی 4 آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ہم آپ ہی کی، نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری خالص عبادت آپ کے لیے ہے، بندگی آپ کے لیے ہے۔ نماز کی سنتیں گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یہ سنت مردوں کے لیے ہے۔ رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پیٹھ کو بچھا دینا یعنی سیدھا کر دینا، یہ ساری جو سنتیں ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں۔ جیسا کہ خواتین کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ خواتین کے لیے جھکنا ہے اور جھک کر صرف اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک رکھنا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ کسی دنیاوی صدمے اور رنجش کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، کسی جاندار کی تصویر بنانا، اس کی تفصیل گزر چکی۔ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا، یعنی جھوٹا دعویٰ کر دینا کہ زمین میری ہے، میرے باپ کی تھی، مجھے ملی تھی، حالانکہ زمین نہیں ہے، لیکن جھوٹے دعوے کے ذریعے سے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا۔ تو کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہو یا کسی کے کسی بھی چیز پر اور کسی ملکیت کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اللہ کے دل میں عظمت نہیں رہتی تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا اور آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی۔ گناہ کرنے سے عزت اور شرافت کے القاب چھن کر ذلت اور رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلا نیکی کرنے سے جو شخص نیک، فرما بردار، تہجد گزار کہلاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گناہ کرنے لگا تو وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے، تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں۔ بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مصیبت میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو مصیبت ہرگز اس شخص کو نہیں پہنچے گی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دعا آہستہ پڑھے تاکہ مبتلا مصیبت کو اذیت نہ ہو، یعنی وہ آدمی یہ اس دعا کو سن کر پھر ذرا پریشان ہو اور اس کو تکلیف ہو، رنج ہو کہ یہ آدمی مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ آہستہ آواز میں اس دعا کو پڑھے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔